बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। पाक दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और हम अपने आप से शेयर करते हैं। रमज़ानुल मुबारक जारी सारी, आज दूसरा रोज़ा है। ज़रूर दुआ कीजिएगा पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तानियों के बारे में, और रमज़ान रोज़े की हालत में भी करें और अफ्तारी के वक्त भी करें, क्योंकि दुआएं कबूल होती हैं और इंशाअल्लाह हमारी दुआएं ज़रूर कबूल होंगी। पाकिस्तान इस वक्त मुश्किल में है। पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम मुश्किल में है और एक जाली निज़ाम हुकूमत मुसल्लत किया गया है और ये जाली निज़ाम हुकूमत चलता हुआ बिल्कुल महसूस हो रहा। ये ना ही चलेगा ना ही कामयाब होगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों इसने गिरना है और ये अपने बोझ तले आके ही गिरेगा और इसको बाहर से गिराने की अब कोई ज़रूरत नहीं है। ये खुद गिरेगा, अपने बोझ तले दब कर गिरेगा, क्योंकि अब जो इस प्रोग्राम को लाने वाले हैं, इस जाली निज़ाम हुकूमत को कंट्रोल करने वाले, इसको कायम करने वाले, इसको चलाने वाले, वो खुद ही जो हैं उनको खुद ही आइंदा आने वाले चंद हफ्तों में अंदाजा हो जाएगा कि उनके साथ कितना बड़ा हाथ हुआ और एक दूसरे को ये जो बेवकूफ़ बना रहे हैं और पाकिस्तान के अवाम को जो है बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की गई पहले, और वो तो नहीं बने, पाकिस्तान के अवाम तो बेवकूफ़ नहीं बने, बल्कि पाकिस्तान के अवाम ने इन सब को बेवकूफ़ बना दिया और ऐसा मामूल बनाया है कि ये पीछे मुड़कर देख रहे हैं कि इनके साथ हुआ क्या और ये किया किसने है। तो बहरहाल खबरें बहुत ही अहम हैं इस व्लॉग में, ख़ास तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इमरान खान और उनके खिलाड़ी, और उनका सबसे बड़ा खिलाड़ी इस वक्त है अली अमीन गंडापुर। अली अमीन गंडापुर को क्यों नाअहल करने की कोशिश की जा रही है जी? इलेक्शन कमीशन एक बार फिर मुतहर्रिक हो गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उनके 4 रतन जो हैं एक बार फिर आ चुके हैं मैदान में। और अली अमीन गंडापुर ऐसा क्या करने जा रहे हैं आइंदा चंद हफ्तों के अंदर अंदर, चंद दिनों में बल्कि, ऐसा क्या करने जा रहे हैं कि इमरजेंसी उनको नोटिस इशू करना पड़ा। बहुत ही अहम है, आपको आगे जाके बताता हूँ। सूरत हाल ये है, इलेक्शन कमीशन की जहां बात हो रही है, तो इलेक्शन कमीशन ने इस दफा इतने गुनाह किए हैं, इतने पाप किए हैं कि शायद पाकिस्तान की 75 साल तारीख में इतने पाप या इतने गुनाह किसी ने नहीं किए होंगे जितने इस वक्त के चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उनके 4 रत्नों ने किए हैं, और पूरे मुल्क को, पूरे पाकिस्तान को एक ऐसे बहरान की तरफ धकेल दिया है कि जिसका अंदाजा हम नहीं कर पा रहे और आने वाले दिनों में सबको अंदाजा हो जाएगा। बहरहाल ऐसा भी हुआ कि जाली नताइज तो जारी किए ही किए गए फॉर्म 47 के तहत, बल्कि ऐसी उम्मीदवारों को भी कामयाबी के नोटिफिकेशन जारी कर दिए गए जिनका कोई वाली वारिस ही नहीं है। मौलाना फजल रहमान साहब की जमात की मखसूस नशिस्तों पर खातून का नोटिफिकेशन कर दिया और मौलाना साहब ने कहा कि ना ये हमारी हैं और ना ही हमने किसी लिस्ट में इनका नाम दिया, तो फिर ये कहाँ से आ गई और ये कैसे आ गई। इसी तरीके से मुस्लिम लीग नवाज की भी एक खातून जो है वो 9 मई की अहम किरदार जो है वो रुकने कौमी असम्बली बन गई हैं और उनको भी तलाश किया जा रहा है कि ये कैसे बन गई हैं। हालांकि इसमें कोई मुश्किल काम नहीं, उनका तो नाम दिया है मुस्लिम लीग नवाज ने, और लेकिन वो भूल गए थे कि इनका 9 मई में इनके बड़े चर्चे थे, लेकिन बहरहाल वो खुशकिस्मत कि वो बन गई। इस तरीके से अब ये मौलाना फजल रहमान साहब का वाला मामला जो है वो तो हल कर लिया गया है। रिटर्निंग अफसर को सस्पेंड कर दिया है और वो नोटिफिकेशन भी जो है रोक लिया गया है, और मौलाना फजल रहमान साहब जिसको कहेंगे जाहिर है उनको दिया जाएगा, क्योंकि बंदर बांट हो रही थी, रेवड़ियों की तरह सीटें बांटी जा रही थी, मखसूस नशिस्तें जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब और थी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की, लेकिन वो तकसीम बाकियों में कर दी गई। तो माले गनीमत था, जिसने जितना लूटना था लूट लिया। ये सिचुएशन चल रही है जी। अब आते हैं जरा बड़ी खबर की तरफ। वो खबर बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है जी अली अमीन गंडापुर साहब के बारे में कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अली अमीन गंडापुर को नोटिस जारी कर दिया है और अली अमीन गंडापुर के खिलाफ 26 मार्च को समाअत होगी। और इससे पहले फैसल वाडा जो है वो बता चुके हैं कि जी 15 मार्च तक जो है वो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत, अली अमीन गंडापुर मुसीबत में आ सकते हैं, क्योंकि इमरान खान साहब को मना किया गया था कि वो अली अमीन गंडापुर को वजीर आला न बनाएं। अब अली अमीन गंडापुर वजीर आला बन गए। इमरान खान साहब ने कहा कि बिल्कुल इसमें कोई हम वापस नहीं लेंगे, वो अली अमीन ही हमारे वजीर आला, वो बन गए। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है, सब कुछ है, लेकिन असल मसला क्या है, क्योंकि उनके साथ क्या तकलीफ है। 9 मई के भी वो उनको सुबह सुबह ले जाया गया, उनके साथ इंतहाई गैर इंसानी सलूक किया गया।
اور ان کے ساتھ ان کی فیملی کے ساتھ سب کچھ کیا گیا. اب علی امین گنڈا پور 3-4 کام کرنا چاہتے ہیں. نمبر 1 یہ کہ 9 مئی جو ہوا یہ صرف کور کمانڈر لاہور نہیں ہے، اس میں کور کمانڈر ہاؤس لاہور نہیں ہے، بلکہ اس میں اور بھی بہت کچھ ہے. اور یہ 9 مئی خیبر پختونخوا میں بھی ہوا، 9 مئی کراچی میں بھی ہوا، 9 مئی میاں والی میں بھی ہوا. تو یہ 9 مئی جہاں جہاں ہوا تو اب حکومتیں بن چکی ہیں. خیبر پختونخوا میں علی امین گنڈا پور صاحب کی حکومت ہے، خیبر پاکستان تحریک انصاف کی. انہوں نے 9 مئی کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ بنا رہے ہیں کہ 9 مئی کی حد تک جوڈیشل کمیشن بنایا جائے صوبہ خیبر پختونخوا کی حد تک، اور اس کی انویسٹیگیشن کریں گے پشاور ہائی کورٹ کے جج اور آنریبل جج ہوں گے، وہ تحقیقات کریں گے. اب اس میں بہت سارے ثبوت آ چکے ہیں اور پہلے سے ثبوت موجود ہیں اور بہت ساری ایویڈنس ہیں جو کہ آئی وٹنس ہیں کہ ریڈیو پاکستان کیسے جلایا گیا اور کس نے جلایا اور کیوں جلایا، یہ ساری باتیں. اور پھر اس کو ڈال دیا گیا پاکستان تحریک انصاف پہ. اور 9 مئی کے واقعات میں ان میں سے ایک واقعہ ہے کہ یہ ریڈیو پاکستان پشاور جو ہے وہ جلایا گیا. اب اس میں جب تحقیقات ہوں گی تو پتہ چل جائے گا اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی آ جائے گا. اور ایمل ولی خان بھی یہ بات کر چکے ہیں کہ وہ وردی والوں نے جلایا، وردی پہن کے جلایا یا وردی کے بغیر جلایا. یہ انہوں نے کہا ہمارے پاس بہت سارے ثبوت ہیں. پہلی بات تو یہ ہے علی امین گنڈا پور یہ کام کرنا چاہ رہے ہیں. دوسری بات ایک اور کام کرنا چاہ رہے ہیں، وہ ہے جو مینڈیٹ چوری ہوا ہے خیبر پختونخوا کا، کیونکہ خیبر پختونخوا کا مینڈیٹ پنجاب میں چوری ہوا، خیبر پختونخوا میں بھی چوری ہوا اور یہاں بھی 6-7 سیٹیں ہیں جو کہ چوری کی گئی. نمبر 1. نمبر 2، 8 فروری کو ایک وہاں پہ 2 شہریوں کو قتل بھی کیا گیا اور پولیس فائرنگ سے ہوئے. کیسے ہوئے؟ 2 نوجوانوں کو شانگلہ میں امیر مقام صاحب کا حلقہ، اور وہ بھی، اور پھر اس کی بھی تحقیقات ہونی ہے کہ وہ کیسے ہوا، کس نے گولیاں ماری، ایک امپورٹنٹ. اور اس کے بعد اس سے پیچھے چلے جائیں، 9 اور 10 فروری کو ایک اور کام بھی ہوا تھا. ایک تو ریڈیو پاکستان کا ہوا، ایک اور کام بھی ہوا تھا، وہ ہے 24 وہ جو ہیں لاشیں اس دن گرائی گئیں. اور 24 لاشیں جنید اکبر خان بتا چکے، قومی اسمبلی میں ریکارڈ میں آ چکا، 24 لاشیں گرائی گئیں، 200 زخمی ہوئے. وہ کیسے ہوئے، کس نے کیے، اس کی جوڈیشل انکوائری وہ بھی انہوں نے کہا جی ہم کروائیں گے، اور وہ بھی پشاور ہائی کورٹ کے آنریبل جج کریں گے. اب یہ اور پھر مینڈیٹ چوری والا معاملہ، اس پہ بھی جوڈیشل انکوائری ہوگی، اس میں بھی کمیشن بنے گا، اور جو مینڈیٹ چوری ہوا ہے وہ واپس ہوگا خیبر پختونخوا کی حد تک. اب خیبر پختونخوا میں آپ کو معلوم ہے کہ صرف فیڈرل PSP تو نہیں ہوتے، یعنی کہ پولیس سروس آف پاکستان کے لوگ تو نہیں ہوتے، اس میں تو خیبر پختونخوا پولیس کے بھی لوگ شامل ہیں، FC کے مقامی لوگ بھی شامل ہیں، اور وہاں پہ رینجرز کے لوگ بھی شامل ہوں گے. FC ہوگی، رینجرز کم ہوتی ہے، FC ہوتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر صوبائی ادارے ہیں، جو پریزائڈنگ آفیسر ہیں وہ خیبر پختونخوا کا عملہ تھا، اسکول ٹیچر تھے، وہ بتائیں گے. اسی طریقے سے جو مقامی صوبائی جو سول بیوروکریسی صوبائی ہے وہ بتائیں گے. تو جب یہ کمیشن بنے گا تو یہ تو سارے کے سارے کچے چٹھے جو ہیں وہ کھل جائیں گے. جب یہ کچا چٹھا کھلے گا تو اس میں تو بڑے بڑے نام آئیں گے. تو گنڈا پور صاحب کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ ان حرکتوں سے باز آ جائیں اور یہ کام آپ نہ کریں، یہ جو آپ کر رہے ہیں. کیونکہ پشاور میں ان کو کہا گیا تھا کہ آپ جلسہ نہ کریں، لوگوں کو موبلائز نہ کریں، تو انہوں نے کہا نہیں یہ تو ہوگا موبلائز، تو لوگ بھی موبلائز بھی ہوگا، جلسہ بھی ہوگا. انہوں نے جلسہ بھی کیا اور لوگ بھی آئے اور بھرپور طریقے سے آئے، اور انہوں نے مکمل طور پہ سیکورٹی فراہم کی لوگوں کو، تو وہ بھی ہوا. تو یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے. پھر انہوں نے پشاور جلسہ کیا. انہوں نے ایک اور بات بھی کی، انہوں نے کہا جی ہمارا مینڈیٹ چوری کیا جو ہے وہ ہمیں واپس ملنا چاہیے، نمبر 1. نمبر 2، سیاسی قیدیوں کو رہا کریں. اور تیسرا یہ کہ 9 مئی کی تحقیقات آپ کریں گے تو ہم آپ کو بھی سپورٹ کریں گے. فیڈرل گورنمنٹ، جسٹس قاضی فائز صاحب، انہوں نے کہا جی قاضی فائز صاحب کریں، پاکستان تحریک انصاف سب کے سب مل کر یہ سارے کام مطالبہ کر رہے ہیں. اور اس لیے یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بہت مشکل بنتی جا رہی ہیں. اور آپ تو سوچیں، پشاور ہائی کورٹ کے آنریبل ججز ہیں، ان کو تحفظ حاصل ہے، آئینی تحفظ حاصل ہے، اور وہ جب تحقیقات کریں گے اور آزادانہ تحقیقات کریں گے تو وہ جو ڈاکومنٹ آئے گا اس ڈاکومنٹ میں کس کس کو خطرہ ہوگا. لہٰذا اس لیے علی امین گنڈا پور صاحب کے ساتھ یہ سب کچھ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے.
اور اسی لیے عمران خان صاحب پہ سختیاں بڑھا دی گئی ہیں اور مریم صاحبہ میدان میں آ چکی ہیں. ادھر سے نقوی صاحب جو ہیں وہ وفاقی وزیر داخلہ بن چکے ہیں. لہٰذا ہوم ڈپارٹمنٹ اور وزارت داخلہ اور قانون نافذ کرنے والے ادارے وہ سارے کے سارے ایک ہی چین میں گھوم رہے ہیں اور اس میں کوئی زیادہ بڑا مسئلہ نہیں ہے کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے. پھر ایک اور بات بھی میں آپ کو سنواتا ہوں کہ خاص طور پہ الیکشن ڈے پہ کیونکہ کھاتے کھلنے ہیں, یہ کھاتے کھلنے سے کوئی روک نہیں سکتا. کل پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے ایک پریس کانفرنس کی اور اس پریس کانفرنس کا بھی میں آپ کو احوال بتا دیتا ہوں. ایک مختصر سا ایک چھوٹا سا پیس سنیے گا, اس کے بعد آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ حالات کس طرف جا رہے ہیں. اور پھر یہ کہ اڈیالہ کا اب پاکستان تحریک انصاف کے آج لوگ جو ہیں وہ پارلیمان کے اندر بھی احتجاج کریں گے, باہر بھی کریں گے. اور علی امین گنڈا پور صاحب نے جانا تھا عمران خان صاحب سے ملنے, ان کو نہیں جانے دیا جا رہا, ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ تشریف نہ لائیں اور اسی لیے وہ جا رہے تھے. اور پارٹی امور ڈسکشن ہونی ہے, سینٹ کے امیدواروں کا فیصلہ ہونا ہے, آگے کیسے پالیٹکس کرنی ہے. ظاہر ہے کہ عمران خان صاحب کا ویژن ہے, وہ باقیوں کا تو نہیں ہو سکتا, اس لیے اس کے اکارڈنگلی انہوں نے آگے جانا ہے. لیکن عمران خان صاحب کو کے لیے مسائل ہی مسائل پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور مراد سعید صاحب نے ایک ٹویٹ کر دیا ہے اور انہوں نے ٹویٹ میں بتا دیا ہے کہ اپنے آپ کو فوکسڈ رکھیں اور جو چیزیں ہیں, کیونکہ اس سے پہلے عمران خان صاحب کی جان لینے کے لیے, ان کو قتل کرنے کے لیے 3 ایفرٹس ہو چکی ہیں. اور ایک ہوا تھا وزیر آباد, یعنی کہ براہ راست گولیاں ماری گئی تھیں. دوسرا زمان پارک آپریشن کے نام پہ, تیسرا جوڈیشل کمپلیکس. یہ 3 ہو چکے ہیں, اٹیمپٹس ہو چکی ہیں. اور اب اڈیالہ جیل میں ان کو ملاقاتوں پر پابندی اور پھر یہ کہ توہین عدالت والا معاملہ جو ہے وہ بھی آ چکا ہے. اور اب باقاعدہ طور پہ کیونکہ بہت ساری پیٹیشنز موجود ہیں اور ہائی کورٹ نے آرڈر کیا ہوا ہے کہ وکلاء کی ملاقاتیں, فیملی کی ملاقاتیں, پارٹی رہنماؤں کی ملاقاتیں, یہ ان پہ پابندی نہیں ہونی چاہیے. فوکل پرسن مقرر کر دیا گیا اور اب اسلام آباد ہائی کورٹ کے اس آرڈر کے خلاف سرکار جو ہے وہ پہنچی ہے, اپیل کیا ڈویژن بینچ کے سامنے کہ یہ آرڈر جو ہے واپس لیا جائے. تو کیونکہ اس میں ملاقات نہ کرنے والے ہر ملاقات اگر ملاقاتی جاتے ہیں اور اس کی حکم عدولی ہوتی ہے تو ہر ملاقات نہ کرنے پر 25,000 روپے فی کس جرمانہ عائد کیا جائے گا جیل حکام کے خلاف. تو یہ معاملات چل رہے ہیں. اب ایک ذرا آپ کو سن لیجئے گی کہ کیا ہوا 8 فروری اور اس سے پہلے ایک چھوٹی سی پریس کانفرنس کل ہوئی ہے, بہت امپورٹنٹ ہے, وہ سنیے. ایک پوائنٹ کی طرف میں آپ صاحب کی توجہ جو ہے ڈائیورٹ کروانا چاہتا ہوں. 8 فروری کو الیکشن ہوا ہے اور یہ بڑی خاص بات ہے, آپ نے اس کو تھوڑا سا میڈیا والوں سے میری گزارش ہے اس پہ غور کرنا ہے. 8 فروری کو الیکشن ہوا ہے اور 7 فروری کو پشین میں ایک دھماکہ ہوتا ہے اور اس دھماکے میں 28 بے گناہ لوگوں کی جانیں جاتی ہیں, 28 لوگ شہید ہوتے ہیں. اس کو جواز بنا کے انہوں نے 8 فروری کو فون بند کر دیے. ایک تو میں آپ میڈیا کے توسط سے ان سب سے یہ کوشچن کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کو پاکستان کی تاریخ میں کوئی ایسا واقعہ بتا دیں کہ اس طرح کوئی دھماکہ ہوا اور اس سے اگلے دن آپ نے پورے پاکستان کے فون بند کر دیے ہوں. اب میں آپ کو اس کی اصل وجہ بتاتا ہوں. آپ الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ کو کھول کے دیکھ لیں, اس پہ لکھا ہوا ہے اور سارا جو پریزائڈنگ آفیسر کا مینول ہے وہ آپ چیک کر لیں, میں آپ سے شیئر بھی کر سکتا ہوں. اس میں لکھا ہوا ہے انہوں نے 36 کروڑ روپے کا ایک سافٹ ویئر خریدا تھا جس کے مطابق تمام پریزائڈنگ آفیسر نے ایک موبائل اپلیکیشن کے ذریعے اپنے جو تمام ریزلٹس ہیں وہ ای سی پی کو اور اپنے ریٹرننگ آفیسر کو بھیجنے تھے. تو بیسیکلی یہ جو فون بند کیا گیا ہے یہ اس لیے بند کیا گیا تھا کہ وہ اگر پریزائڈنگ آفیسر وہ اپنا جو ریزلٹ ہے فارم 45 کے مطابق وہ اگر بھیج دیتے اپنے آر او کو اور ای سی پی کو تو وہ ایک علیحدہ سے ایویڈنس ریکارڈ میں آ جاتا کہ اگر ہمارے پاس اصلی ہے اور ان کے پاس نقلی اور ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں تو وہ جو پریزائڈنگ آفیسر کا ہے وہ ایک ایویڈنس کے طور پہ سامنے آ جاتا کہ یہ دیکھیں پریزائڈنگ آفیسر نے کون سا رزلٹ بھیجا ہے فارم 45. تو یہ بیسیکلی اس کو روکنے کے لیے فون بند کیا گیا اور اب ہمارا یہ شبہ ہے کہ فون بند کرنے کے جواز کے لیے وہ 28 لوگوں کو بے گناہ لوگوں کو جو شہید کروایا گیا ہے اس کا ذمہ دار بھی وہ
जो काकड़ है वो है और उस वक्त का वजीर दाखिला और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इनके साथ मुलविस है। तो जब कभी भी हमारी ये गवर्नमेंट आएगी तहरीक इंसाफ की तो हम तहकीकात करवाएंगे उस 7 फरवरी के धमाके की भी, और खामखा इसमें मुलविस होगी ये निगरान गवर्नमेंट, क्योंकि 28 बेगुनाह लोगों को शहीद करके उसको जवाज बना के अगले दिन फोन बंद किया गया, और ये फोन सिर्फ इसलिए बंद किया गया कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर उस मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए वो रिजल्ट जो है वो ईसीपी को और आरओज को ना भेज सके। तो इस पे आप सब ने ये इस मामले पे फोकस रखना है। तो ये है सिचुएशन जनाब, ये सूरत हाल है। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है इंकशाफात हो रहे हैं, मामला बाहर आ रहे हैं, लोग बाहर आके काउंटर नैरेटिव दे रहे हैं, अपना मौक़िफ़ पेश कर रहे हैं। तो अगले 2 महीने बहुत ही अहम, बल्कि इंतहाई अहम। इजाज़त दीजिए, अल्लाह।